حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے، جب انسان اللہ پاک کے احکام کو بھول کر دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے تو ذلت و خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کی سٹوری کا لب لباب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دربار شاہی لگا ہوا تھا، سلطان محمود غزنوی تشریف لائے، تمام وزراء اور امراء بھی حاضر خدمت تھے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا، اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح ہیرے کو پرکھا اور عرض کی کہ حضور نہایت قیمتی چیز ہے، غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے توڑ ڈالو۔ وزیر نے حیرت سے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور اس قیمتی موتی کو کیسے توڑ دوں؟ میں تو آپ کے مال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہ موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کی کہ حضور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ سلطان نے کہا کہ اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور ایسے بیش بہا موتی کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں جس کا ثانی ملنا محال ہے اور جس کی چمک دھمک ایسی ہے کہ سورج کی روشنی مان پڑنے لگے۔ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا کہ اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کیا اور توڑنے سے معذرت کی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاشیاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا کہ اے نگہباز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہے؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا ہمارا حکم ہے کہ اسے توڑ دیجئے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے امتحان کے طریقے سے آگاہ تھا، اس لیے اس دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری چلا اٹھے اور کہا کہ ارے بیوقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا قیمتی اور نادر موتی توڑ ڈالا؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اس موتی کی قیمت زیادہ تھی یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدحسلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ راز کھولا تو درباریوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ذلت و ندامت سے گردنیں جھک گئیں۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا ضروری سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ سب نافرمان تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ بادشاہ سے کہا کہ ان کی نافرمانی کا سبب محض آپ کا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ سامعین محترم، ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اس سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ اسی لیے اگر ہم اللہ پاک اور محسن کائنات تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں تو دنیا اور آخرت کی بلائی ہمارے قدموں میں آ پڑے گی، اور اگر روگردانی کی تو ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس سے کہیں آگے یعنی آخرت کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ایسی مزید سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔